الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی، سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے محبوب پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب غور کریں، پہلی بات اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حرص معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نہیں جانتے تھے تو اس کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ ہماری بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جس بارے میں ہم کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنا، اہل علم سے، علم والوں سے پوچھنا اور اس کے بارے میں جانکاری لینا، اس کے بارے میں جانکاری لینا۔ تو کیا پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ دوسری روایتوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلم ہی کے اندر ایک روایت ہے ای الاعمال اقرب الی الجنہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کون سا عمل جنت کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، اس کے وقت میں پڑھنا۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ تو دیکھیے روایتیں کئی طرح سے معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، دوسری بات جنت کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے، تیسری بات سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ تو اس میں بات آئی کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ آپ سوچئے اس حدیث کو اور ہماری اپنی زندگی پر غور کریں، صرف حدیث کو سننا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں اس کو غور کرنا، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ آپ سوچئے کہ کتنے ہم لوگوں میں سے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جو وقت پر نماز تو چھوڑ رہی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وقت پر تو نماز پڑھنا ہے لیکن ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ تو اس میں ایک بات معلوم ہوئی کہ نماز تو پڑھنا لیکن اس کے وقت پر پڑھنا، اس کے وقت پر پڑھنا۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھو، اس کے اول وقت پر پڑھو۔ نماز کا وقت ہے، مان لیجئے یہاں سے شروع ہو کر کے وہاں پر ہوتا ہے، تو سب سے افضل یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں جب سے شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھا جائے، سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ لیکن آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سنت ہے،
یہ افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر اہل الحدیث اس پر عمل کرتے ہیں، اکثر اہل الحدیث اس پر عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے گروہ کو دیکھا گیا خصوصی طور پر عصر کی نماز کو اور فجر کی نماز کو اتنا لیٹ سے پڑھتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے فجر کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ کوئی تو ایسے پڑھتے ہیں کہ نماز ہوتے ہوتے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، اتنا آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ اول وقت میں نماز کو پڑھنا یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات ہے، امام ابن دقیق العید بخاری کے شارح ہیں، بخاری کے شرح لکھنے والے بہت سارے علماء ہیں، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن دقیق العید ہیں، ابن بطال ہیں، امام بطال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طریقے سے کئی علماء نے لکھا ہے۔ تو ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ہے کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں سب سے، تو یہاں نماز کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر ہے، اور جہاد ہے۔ تو دیکھیے ان تینوں عمل پر غور کیجئے، ان تینوں عمل پر غور کیجئے، ان تینوں کا تعلق بدن سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ ان تینوں کا تعلق بدن سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث پر یہ ٹکراتی نہیں ہے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل اعمال اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، اور ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں بدنی اعمال کے بارے میں ہے، بدنی اعمال کے بارے میں ہے۔ دل کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ سے بھروسہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا، یہ دل کے اعمال ہیں، یہ دل کے اعمال ہیں۔ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور دل کے اعمال کی وجہ سے آدمی شرک کرتا ہے، اور بدن کے اعمال کی وجہ سے بھی آدمی شرک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، دوسرے سے بھی ڈر رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، دوسرے پر بھی بھروسہ کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اسی طرح امید غیر اللہ سے کر رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں جو بات ہے وہ بدنی اعمال کے تعلق سے ہے، بدنی اعمال کے تعلق سے ہے۔ تو اتنا اہم نقطے ایک حدیث پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دوسرا عمل کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی۔ اب سوچئے اتنا بڑا عمل ہے کہ یہاں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ نماز کیا ہے؟ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو، بلکہ نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ باپ جنت کے بیچ والا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیچ والا دروازہ ہے۔ وہ بدنصیب ہوگا جس کے پاس ماں ہے اور باپ ہے اور اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ احسان نہیں کر رہا ہے، وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔
اسی وجہ سے غنیمت سمجھیے، جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ احسان کرے۔ آپ دیکھیے، غور کریں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بر الوالدین۔ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بر کہا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بر کہا ہے، نیکی۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت اس سے پہلے درسوں میں پار ہوئی تھی کہ بر کو جو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بر کہا ہے، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر جنت سے کیا ہے، جنت سے کیا ہے۔ تو آپ سوچئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر کہا ہے، نیکی کہا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ بر کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا۔ کیسے احسان کرنا؟ کیسے احسان کرنا؟ یہ بات جاننا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الاحسان الیہما بالقول والفعل والمال۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بات سے، کام سے، مال سے، جتنا طاقت ہے اتنا کرنا۔ بات بول کر کے ان کو چڑچڑاپن کی بات، دل میں تکلیف ہونے والی بات ہرگز نہیں بولنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے، اور ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو تکلیف ہو، اور مال کے ذریعے سے ان کو ان پر احسان کرنا چاہیے۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا الٹا کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اور باپ شرک کی طرف بلائیں، بدعت کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ماں یا باپ درگاہ میں لے جا رہے ہیں، ہرگز ان کی بات کو قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی قبر میں چادر چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہرگز ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ ان کی بات کو ماننا اب جائز نہیں ہوگا، ان کی بات کو ماننا جائز نہیں ہوگا۔ شرک کی طرف بلا رہے ہیں، بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کی بات کو لینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ انہی بات کو لینا پڑے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اور تیسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ایک حدیث ہم لوگ سن کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا اپنے والد، اپنے باپ کی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے، مگر ہاں کب؟ جب اس کے باپ کو غلام پائے، اس کے باپ کو غلام پائے، فیشتریہ، اور اپنے باپ کو خرید کر کے آزاد کر دے، تب اس کے احسان کو چکا سکتا ہے۔ اگر کسی کا باپ غلام ہے اور بیٹے نے مال دے کر کے چھڑا لیا، تو جیسے چھڑایا ویسے ہی آزاد ہو جائے گا، یہ باپ کا احسان ہوگا، یہ باپ پر احسان ہوگا۔ تو گویا کہ باپ جو ہے، جو اپنے بچے پر احسان کرتے ہیں، اس کو بندہ چکا نہیں سکتا ہے، اس کو بندہ چکا نہیں سکتا ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من صلی الصلوات الخمسہ، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور 5 نماز کے بعد جس بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کیا، تو گویا کہ ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، صرف شکریہ ادا کیا۔ تو اور ماں تو سمجھ لیجئے کہ 9-10 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور بہت تکلیف اٹھا کر رکھتی ہے، ان کا بہت زیادہ ہمارے اوپر یہ ہے احسان ہے، بہت زیادہ، ان احسانوں کو چکا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ان کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچا، ان کے ساتھ احسان، نیکی، بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔